بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ عنہ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے سخت نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر رضی اللہ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر رضی اللہ عنہ، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد المناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی۔
تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے کہا، ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صبا بن الارت رضی اللہ عنہ جو کہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو
اپنے حص و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔